بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جنگ جرموک 15 ہجری کو خلافت اسلامیہ اور فاضل دین سلطنت کے درمیان ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اردن میں ایک جرموک نام کا دریا ہے، جہاں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ رومیوں نے جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں لگاتار شکستیں کھائی تھیں اور شامات سے ہٹنے کے لیے مجبور ہوئے تھے، اس لیے وہ اس کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑ کر ان سے اپنا انتقام لیں۔ انہوں نے 8 لاکھ سپاہیوں کو اکٹھا کر کے اور ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ سپاہیوں کو لے کر یرموک کے درمیان میں مسلمانوں کے خلاف آئے۔ یرموک کا میدان تھا، رومیوں کا بہت بڑا لشکر تھا۔ ابو عبیدہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا 60,000 نصرانی لشکر جنگ کے لیے آ گیا ہے۔ ابو عبیدہ نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، لیکن خالد بن ولید نے پکارا، اے مسلمانوں، ٹھہر جاؤ، رومیوں نے 60,000 سپاہی بھیجے ہیں، میں آج ان کا ناک خاک آلودہ کر دوں گا، میں 30 آدمیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر سب مجاہدین تعجب میں پڑ گئے کہ شاید وہ خوش طبعی کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا واقعی ہی آپ 30 آدمی لے کر جائیں گے؟ تو خالد بن ولید نے کہا کہ واقعی میرا یہی ارادہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجاہدوں سے میری محبت کی وجہ سے میری درخواست ہے کہ 30 کی بجائے 60 آدمی لے جاؤ۔ ابو عبیدہ نے بھی کہا تو خالد بن ولید مان گئے۔ اب یہ 60 کا لشکر 60,000 کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جبلہ بن احم غسانی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آ رہا ہے تو وہ سمجھا کہ مسلمان ڈر کر صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور خالد بن ولید سے کہا کہ میں اپنی شرائط پر صلح کروں گا، مگر خالد بن ولید نے جواب دیا کہ ہم تجھ سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، صلح کرنے نہیں۔ وہ بولا، جا اپنا لشکر لے کر آ۔ خالد بن ولید نے مجاہدین کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے میرا 60 کا لشکر۔ جبلہ بن احم نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی مائیں مجھے طعنہ دیں کہ جبلہ بن احم نے 60,000 کا لشکر لے کر 60 کو مار دیا۔ خالد بن ولید نے کہا کہ ہمارا ایک مرد تیرے 1,000 کے برابر ہے، تو حملہ کر، پھر دیکھ تیرا کیا حشر ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ تھے۔ یہ بات سن کر جبلہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ 60,000 کا لشکر 60 پر ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، لیکن یہ بہادر مجاہدین ان سب کے سامنے ڈٹے رہے اور تیزی سے تلوار چلاتے گئے، دشمن کو پاس نہ آنے دیا۔ خالد بن ولید ان کے ساتھیوں زرار بن ازور، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، فضل بن عباس نے انہوں نے آپس میں اپنے گھوڑے ملا لیے اور ایک دوسرے کی حفاظت کرتے، خود کو اور اپنے ساتھیوں کو دشمنوں کے وار سے بچاتے اور دشمنوں کو قتل کرتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، رومی سپاہی نڈھال ہو گئے، لیکن مجاہدین تازہ دم لگ رہے تھے۔ جب شام تک ابو عبیدہ کو کچھ خبر نہ آئی تو لشکر کو حملے کا حکم دینے لگے، تو ابو سفیان نے کہا، اے ابو عبیدہ، اب رک جاؤ اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر۔ کچھ ہی دیر بعد جبلہ کا لشکر پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگا اور مجاہدین نے بلند آواز سے نعرہ بلند کیا اور جبلہ بن احم سب سے آگے تھا۔ اس جنگ میں 10 مسلمان شہید ہوئے، 5 مسلمان قید ہوئے، رومیوں کے 5,000 لوگ قتل ہوئے۔ جنگ جرموک میں مسلمانوں کی قیادت ابو عبیدہ کر رہے تھے، جس نے مسلمانوں کے پہلے فوجی دستہ کو یرموک کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد سعد بن عامر کی نگرانی میں مسلمانوں کا دوسرا دستہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ رومی فوج ہزاروں میں ہلاک ہوئی اور قیدی بنا لی گئی اور کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ جب اس کی خبر رومی بادشاہ ہرقل کو دی گئی، جو انطاکیہ کے شہر میں بیٹھ کر اپنی فوج کی سربراہی کر رہا تھا، یہ خبر سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگ کر قسطنطنیہ استنبول چلا گیا اور بڑی حسرت سے کہا، الوداع اے سرزمین شام۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔